ان اللہ مع الصابرین۔ قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں آج مقدس 10 محرم الحرام جمعہ مبارکہ کی شب میں اہل بیت کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت غلامانہ عاجزانہ حاضر کیا جائے اور ہم سب کی وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر پاک پر اپنی رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اللہ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں آخرت کا مبارک سفر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ہدایت صاحب علی رحمت و رضوان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پاک پر اپنی رحمتوں کی سامن بادو برسائے۔ عرض کرتے ہیں شہید کربلا کے خون سے للہ دو دینا، شہید کربلا کے خون سے للہ دو دینا، شہید کربلا کے خون سے للہ دو دینا، قیامت میں کھلے جب پردیسیاں یا رسول اللہ، قیامت میں کھلے جب پردیسیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کو قرآن پاک ملا، میں آپ سے پوچھوں گا یہ قرآن شریف کہاں سے ملا تو آپ کہو گے یہ قرآن پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ملا۔ میں آپ سے پوچھوں گا یہ حدیث پاک کہاں سے ملی تو آپ کہیں گے حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ملی، یعنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے دو چشمے جاری ہوئے، ایک کو قرآن کہا گیا اور ایک کو حدیث کہا گیا۔ اب آگے چلو، وہ درسگاہ ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس میں اگر ہوئے آقا و مولا تیل ختم ہو گیا، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، تم جاؤ جلدی سے لے کے آؤ، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کاشان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جلوہ گر ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا لاؤ شہزادی شہزادے کو، کون ہے یہ امام حسین پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے سن لو مسلمانوں، پھر مت کہنا کہ ہمیں پتہ نہ چاہا، اللہ اللہ ہمیں معلوم نہ تھا۔ آقا نے اپنی آغوش رحمت میں لیا اور لینے کے بعد سرکار نے ان کی سبحان اللہ دہان مبارک میں اپنی زبان ڈال دی۔ زبان ڈالنا تھا اللہ اللہ کہ آپ نے اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ مفسرین کرام اس کے آگے تحریر فرماتے ہیں، سنو سنو
وہ درسگاہ ہوتی ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے، یا آغوش مصطفیٰ ہے جہاں پلایا جاتا ہے، یعنی یہی وہ زبان پاک ہے جس سے قرآن کا چشمہ جاری ہوا، یہی وہ زبان پاک ہے جس سے حدیث پاک کا چشمہ جاری ہوا۔ یعنی آقا نے بتا دیا ہے حسین وہ درسگاہ ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے، یہ نانا جان کی تمہارے آغوش رحمت ہے جہاں پلایا جاتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تو، اے دل بگی دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تو، وہ اللہ کے پیارے محبوب کے شہزادے خاتون جنت کی لخت جگر حضرت مولا علی مشکل کشا کے نوری نظر، سرکار امام علی مقام کا کیا مقام ہے اللہ جانے، اس کی عطا سے اس کا حبیب جانے، اور ان کی عطا سے ان کے پیارے جانے۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اللہ اللہ، صحابہ کرام پیچھے پیچھے ہیں، آگے آگے امام الانبیاء اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ اللہ، کچھ بچے کھیل رہے تھے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا اور اپنی آغوش رحمت میں لے کر اپنے پیارے لبھائے مبارک اس کے رخسار پر رکھ کر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوم لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، یہ کون سا قسمت والا شہزادہ ہے، ہم تو آپ کے قدم ناز پہ بوسہ لیتے ہیں۔ آپ نے شہزادے کو اٹھایا اور اپنے لبھائے مبارک اس کے رخسار پر رکھ کر اس کو چوم لیا۔ یہ کون سا قسمت والا شہزادہ ہے؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا میرا شہزادہ حسین جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے یہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس شہزادے نے اللہ اللہ میرے حسین پاک کے قدموں کے نیچے کی دھول لی اور اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اس نے میرے شہزادے سے محبت کی، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مسلمانوں بس سرکار کا دامن تھامو، یہی اصل ہے، یہی روح ہے، یہی جان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ پڑھو تمہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آگے چلو، پھر مت کہنا کہ ہمیں پتہ نہ ہوا۔ اللہ اللہ، وہی پیارے امام علی مقام عرض کرتے ہیں، نانا جان لوگوں کے پاس اونٹ ہیں، لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں، کاش کہ ہمارے پاس بھی اونٹ ہوتا، ہم اس پہ سواری کرتے۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو اٹھایا اور اپنی دوش مبارک پر بٹھا لیا۔ اب جب لے کے چلے تو آپ نے عرض کیا، نانا جان لوگوں کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے جب اونٹ پہ بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی لگام نہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زلف پاک کو ان کے دست پاک میں تھما دیا۔ یہ ہم سے مت پوچھو، یہ تو قرآن سے پوچھو، یہ کون سی زلف پاک ہے جس کی قسم قرآن یاد کر رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے پر نور چہرے کی قسم، محبوب تیرے زلف عنبری کی قسم، تیری زلف پاک کی قسم۔ اللہ اللہ، مفسرین کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے دست مبارک میں اپنی زلف مبارک دے دی، مگر جب ہم نے غور کیا تو پتہ یہ چلا، اے حسین پاک، آج مدینہ طیبہ میں اسلام کی باغ آپ کے ہاتھوں میں کما رہا ہوں، اس کو اسلام میرا کمانا اور سپرد کرنا میرا کام ہے، اور کربلا میں بچانا تمہارا کام ہے۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، پھر مت کہنا 2 رکعت نماز پڑھ کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ اللہ، شہید کربلا کے خون سے للہ دھو دینا، قیامت میں کھلے اگر پردیسیاں یا رسول اللہ، وہ جنت بزرگ یہ عرض کر رہے ہیں۔ آگے چلو، حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں خلیفۃ المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہزادے عبداللہ ابن عمر اور امام علی مقام دونوں میں بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد سید الشہداء امام علی مقام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا، جانتے ہو میں کس کا نور نظر ہوں، میں کس کا لخت جگر ہوں؟ تو امام علی مقام یعنی سید الشہداء نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، میں خوب جانتا ہوں وہ جو میرے نانا جان کے غلام ہیں جن کا نام عمر ہے، آپ انہی کے لڑکے ہو۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے اپنے والد ماجد خلیفۃ المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، اور عرض کیا، ابھی میری اور امام علی مقام سے گفتگو ہو گئی تیز، تو میں نے ان سے کہا، جانتے ہو میں کس کا فرزند ہوں؟ تو امام علی مقام نے کہا، خوب جانتا ہوں، وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں، آپ ان کے فرزند ہو۔ اتنا سننا تھا، حضرت خلیفۃ المومنین عمر فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلم لاؤ، قلم لایا گیا، کاغذ لاؤ، کاغذ لایا گیا، اور اس کے بعد فرمایا چلو، اللہ اللہ، دوات قلم کاغذ لے کے چلے، آگے آگے خلیفۃ المومنین ہیں، پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کے پیچھے غلام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم۔ کاشانہ امام علی مقام پر پہنچے، دستک دیا، آپ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بعد سلام پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے آپ کی کچھ بات ہو گئی تھی؟ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا، جانتے ہو میں کس کا فرزند ہوں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، میں نے یہ جواب دیا، جو عمر میرے نانا جان کے غلام ہیں، آپ انہی کے فرزند ہو۔ اتنا سننا تھا، خلیفۃ المومنین نے عرض کیا، حضرت آپ اسے تحریر کر دیں گے؟ فرمایا، ہم اہل بیت ہیں، جو کہا کرتے ہیں وہ لکھا کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو باقاعدہ تحریر فرما دیا، عرض کیا دستخط فرما دیں، دستخط کیے، تاریخ ڈالی، اس کے بعد وہ پرچہ لیا، لے کے اپنے پاس رکھا، سلام عرض کر کے واپس آئے۔ جمعے کے دن جب مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیا، سارے سامعین موجود تھے، آپ نے اس تقریر میں فرمایا،
دیکھو لوگوں گواہ ہو جاؤ، جب میرا انتقال ہو جائے، مجھ کو غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، تو میرے کفن میں یہ رقعہ رکھ دینا۔ اللہ اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ تو بتائیں اس رقعے میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا یہ ہماری بات ہے، آپ نہ پوچھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اصرار فرمایا، عرض کیا حضرت ہم کو بھی تو معلوم ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ وہ عمر سن لو رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ عنہ۔ وہ خلیفۃ المومنین عمر فاروق اعظم نے فرمایا دیکھو جب مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے تو میرے کفن میں یہ رقعہ رکھ دینا۔ لوگوں نے عرض کیا اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا کل میدان محشر میں میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے عمر تم کون ہو؟ میں عرض کروں گا مولا میں تیرے نبی کا غلام ہوں۔ میرا رب پوچھے گا اے عمر کیا ثبوت لائے ہو؟ تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ رقعہ پیش کر دوں گا مولا یہ تیرے محبوب کے شہزادے حسین ذی وقار کا رقعہ لے کر آیا۔ اے دل بغی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء۔ کیا مطلب؟ یعنی خلیفۃ المومنین نے بتا دیا نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکات اپنی جگہ، مگر اصل ہے اہل بیت کی محبت، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور جب ایمان ہوگا بعد میں عمل کا معاملہ ہے۔ اللہ اللہ خلیفۃ المومنین نے بتا دیا اللہ اللہ مجھے جو بھروسہ ہے وہ اہل بیت کی محبت کا بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو سنو اللہ اللہ۔ کیا ادھر بابول لو ذرا یہ سر گڑبڑ ہو گیا ہے؟ بول تو رہا ہے جلدی لگاؤ رہا ہے صحیح ہے؟ چلو بھائی وہ پڑھو۔ ہاں ادھر آؤ، ہاں بند کرو موبائل جو۔ ہاں اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے۔ جب سنو اب آلاز اجابت سے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت میں بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت میں بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت میں بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سن لو آگے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اللہ کے وہ مقدس ہاتھ اللہ اللہ اٹھے دعا کے لیے۔ پروردگار عالم میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور آگے کا جملہ سنو اور اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرمایا جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے ان سے تو محبت کر۔ سبحان اللہ۔ عمل کے اپنے احساس کیا ہے، وجود ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے، یہی اصل ہے، یہی روح ہے، یہی کل ہے، یہی جان ہے، یہی تمام ہے۔ مگر اب کیا کیا جائے، نازک وقت آ گیا ہے، بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو ایمان پہ رکھے اور ایمان پر آخری آخرت کا سفر
عطا فرمائے بلا تشبیہ بلا تمثیل. ترتیب فہم کے لیے بتائے دے رہا ہوں, نوٹ کر لینا, یاد کر لینا. یہ مرڈر کس کا ہے؟ مولوی صاحب کا ہے, شرابی کا نہیں ہے, داڑھی منڈے کا نہیں ہے, جواری کا نہیں ہے, ڈکیت. یہ مولوی صاحب کا مرڈر ہے. کیا نام تمہارا؟ معین حشمتی. میں نے کہا تمہارا نوکر کہاں گیا؟ تو معین بھائی بولے ہم نے نکال دیا. ہم نے کہا بہت بری بات ہے, یا تو تم نے رکھا نہ ہوتا, رکھا تھا تو پھر نکالا نہ ہوتا. کسی کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا چاہیے. معین بھائی بولے بھیا ہمیں پتا نہ تھا کہ یہ چور ہے. ایک مرتبہ 10,000 لے گیا, ایک مرتبہ 5,000 چرا کے لے گیا, تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چور ہے, تو مجبوراً ہم نے اس کو نکالا. پہلے معلوم نہ تھا, رکھ لیا. پہلے معلوم نہ تھا, رکھ لیا, اور معلوم ہوا نکال دیا. اللہ اللہ, اللہ تو علیم و خبیر ہے, سب جانتا ہے. جو کم وقت کہے نہیں جانتا وہ کافر ہے, مرتد, اسلام سے خارج. جانتا ہے نا, سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا. کہاں رکھا؟ جنت میں. اور کتنا بڑا مولوی صاحب بنایا, یعنی فرشتوں کا استاد. یہ مولوی تو سورہ کلی انسانوں کو پڑھا رہے ہیں, وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اور کتنا بڑا صوفی حضرت سیدنا امام غزالی علیہ السلام فرماتے ہیں 600 کروڑ برس عبادت ہے. کتنی؟ 600. اور اس کے بعد نکال دیا گیا. اس کے بعد مالک مولا تو علیم و خبیر ہے, سب جانتا ہے. مولانا بنایا پھر نکالا, صوفی بنایا پھر نکالا. رب کی مشیت نے جواب دیا, مجھے قیامت تک کے لیے قانون بنانا تھا. کوئی مولوی صاحب بن کے یہ نہ سمجھے جنت میرے باپ کی ہو گئی. کوئی صوفی صاحب عبادت کر کے یہ نہ سمجھے جنت تو اسے ملے گی جو میرے محبوب سے محبت کرنے والا. آپ سنا دو تجھ سے اور جنت سے. سنو اعلیٰ حضرت کو. سبحان اللہ. تجھ سے اور جنت سے قیامت لگ وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے قیامت لگ وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. یہی ہے لا سیر رکھ دیا کرو لا کے. اور اس کو الگ رکھ دو, اسے پھینک دو, ورنہ کہیں مل گیا تو مشکل ہو جائے گی. پورے دان میں ڈال دو بیٹا. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. اب سن لو, وہاں یہ کس کا کیس ہے؟ مولوی صاحب کا. سنا دینا. اور یہ بھی اللہ کا کرم, اس کی محبوب کی رحمت ہے, اور یہ باجی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ محفل سجی ہوئی. سبحان اللہ. وہ اللہ کی ولیہ ابھی بھی جیب میں پیسے رکھے ماشاءاللہ. ہر جمعرات کو لنگر شریف ہو رہا ہے. کوئی ادھر سے کرناٹک سے, کوئی مہاراشٹر سے, کوئی گجرات سے چلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہر جمعرات کو دیر پک رہی ہے. کسی کی اولاد ہو گئی, کوئی بیمار اچھا ہو گیا. سبحان اللہ. 12 بجے فون آیا میرے پاس کہ مرڈر کیس میں پھنس گئے. الحمدللہ. میں نے کہا باجی اس کی منت مان لو, مانا. اور 6 بجے ان کا فون آ گیا کہ وہ قاتل پکڑ گیا اور یہ چھوڑ دیا. سبحان اللہ. واللہ یہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. واللہ یہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے. پھر مت کرنا کہ پیلی بھی شریف گئے تھے, باجی کی بارگاہ میں حاضری دی تھی اور ہم کو بتایا نہ تھا. پڑھتے رہو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ایک محدث کا مثال ہوا, سن لیجئے. اور اس کے بعد ان کو دیکھا
خواب میں پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے بخش دیا، میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ سن لو کان کھول کے، سلح کلی مولویوں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا عبادت کی بنا پہ نہیں، علم کی بنا پہ نہیں، تقوی کی بنا پہ، میں بھوکتا تھا بھیڑیوں پہ، میں بھوکتا تھا مصطفیٰ پیارے کی بولی بھیڑوں پہ حملہ نہ کر دے۔ میرے رب نے بھوکنا قبول فرما کر مجھے بخش دیا۔ سونا سناؤ کھڑے ہو کے جلدی، سونا پڑھتے رہو۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو ادھر، تم بھوکتے رہو، تم بھوکتے، کوئی مانے نہ مانے تمہارا تو کام ہو ہی جائے، تمہارا تو کام ہو ہی جائے۔ یہ ہے عزم، یہ ہے کل، یہ ہے روح، یہ ہے جان، سبحان۔ اور آگے چلو، اور یہ بھی اتفاق دیکھیے میرے رب کا کرم اور اس کے پیارے محبوب کی رحمتیں کہ یہ واقعہ قرآن شریف میں ہے۔ ہاں اللہ کہتے کسی کو برا نہیں کہو، اللہ ارے کم وقت میں نے کہا قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے مالک و مولا میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ اللہ کیا نہیں مطلب رب کی مشیت نے بتا دیا، پہلے میرے محبوب کے دشمن کو مردود کہہ دو، اس کے بعد پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ کو رحمان و رحیم سے بعد میں یاد کرنا، پھر میرے محبوب کے دشمن کو مردود کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا محبت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ کہتے کسی کو برا نہیں کہتے، اور جب آدمی حج کو جاتا ہے تو سب سے معافی مانگتا ہے، یہ غلطی ہو معاف کرنا، خطا ہو معاف کرنا، لفظش ہو معاف کرنا۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، وہ جب پہنچا مزدلفہ تو پتھر بھی رہا ہے، پتھر، ہم نے کہا یہ پتھر کیا کرو گے؟ بولے ماریں گے۔ میں نے کہا ابھی تو معافی مانگ کے آئے، پھر مارو گے، پھر مار پیٹ کرو گے؟ بولے جب تک ماریں گے نہیں حج نہیں ہوگا، جب تک ماریں گے نہیں حج نہیں ہوگا۔ یہ بڑا شیطان ہے مارو، یہ مجلا شیطان ہے مارو، یہ چھوٹا شیطان ہے مارو۔ کیا مطلب؟ یعنی رب کی مشیت نے بتا دیا میرے محبوب کے دشمن کو مارا جائے گا اور میرے محبوب کے پیارے حجر اسود کو چوما جائے گا، صحابی مجبور ہو کے مارے گا اور سنی مسرور ہو کے مارے گا۔ پھر پڑھ لو سبحان اللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ نظام الدین والحق حضور سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء اللہ میرے آقا کی قربت پاک پر اپنی رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے میں نے غور کیا مولا یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے، نہ یہ اون کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، مالک و مولا یہ گونگا بہرا جانتے ہیں نا، اگر اس کے پاس زبان ہوتی قوت گویائی ہوتی تو یہ کلمہ پڑھتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا۔ اللہ اون کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کیا راز ہے، اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ فرمایا رب کی مشیت نے جواب دیا، سنو یہ بیٹا ہے قاسم کا، کس کا؟ قاسم کا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ اس نے کلمہ تک نہیں پڑھا مگر باپ بھی جنت میں جائے گا، قاسم بھی
جنت میں جائے گا، اس کا بیٹا یہ عبداللہ بھی جنت میں جائے گا۔ سرکار محبوب پاک فرماتے ارے اندھے ذرا غور کرنا، دان غور کر، تجھ سے نسبت ہو جائے تیرا بیٹا بغیر کلمہ پڑھے جنت میں جائے، تیری نسبت کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کی نسبت کا تجھ سے اور جنت۔ سن لو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے عقل کا اندھا ذرا پڑھ لے، شراب عام تھی، جوا عام تھا، ڈکیتی عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، اللہ کے حبیب کا طریقہ سنت تبلیغ کیا تھا؟ آقا فاران کی چوٹی پہ جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرا کلمہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ نماز تو کم وقت بعد میں آئی، شب معراج میں، روزہ بعد میں آیا، حج بعد میں آیا، زکوٰۃ بعد میں آئی، پہلے تو محبوب آیا۔ سبحان اللہ 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 اللہ۔ ذرا اٹھا کے دیکھو تاریخ، دیکھ اندھے، نماز کب آئی، روزہ کب آیا، حج کا، یہ سنت طریقہ ہے، پہلے آقا کا دامن تھاما دو۔ آپ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر نماز آ گئی ہوتی، روزہ آ گیا ہوتا، حج آیا ہوتا تو لوگ کہتے نماز پڑھی تو صحابی بنے، روزہ رکھا تو صحابی بنے، حج کیا میرے محبوب کا کلمہ پڑھو اور صحابی بنو اور چلو۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ایک رکعت نماز نہیں پڑھی، سبحان، اس لیے کہ اس وقت نماز کا حکم نہیں آیا تھا اور صحابی بنے اور چلے گئے۔ لوگ زندگی بھر نماز پڑھیں مگر صحابی نہیں ہو سکتے، غوث ہوں گے، کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، اوقات ہوں گے، افراد ہوں گے، مگر صحابی نہیں۔ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی نظر سے سرکار کو دیکھا اور ساتھ ایمان کے دنیا سے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اسی آقا کی محبت میں جلائے، اسی محبت میں سلائے، اسی محبت میں اٹھائے۔ اور آگے دیکھ لو، بلا تشبیہ بلا تمثیل، یہ بھی مولوی صاحب کا مڈر ہے، تقریب فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پھر مت کہنا کہ پیلی بھی شریف آئے تھے، پتہ نہ تھا، بتایا نہیں۔ اللہ اللہ وہ چلا روکا، اور اللہ اللہ صاحب کہف نے کہا تم بھوکو گے، بادشاہ کو خبر ہو جائے گی۔ اللہ اللہ تو اصحاب کہف نے سے کتے نے عرض کیا حضور وہ غدار ہوتے ہیں جو آقا پر بھوکا کرتے ہیں، وفادار تو آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے ہیں۔ آپ کے بچوں کا نام ہم رکھیں، اس کا نام اللہ نے تتمیر رکھا۔ کیا رکھا؟ تتمیر نام رکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ تتمیر کتا جنت میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اور مولوی صاحب سے بتا دینا چلے کلی مولوی سے، اور یہ مولوی بلم باؤ جہنم میں جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا تتمیر کتے، نہ نماز تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکوٰۃ تیرے پاس، نہ داڑھی تیرے پاس، نہ وضو تیرے پاس، نہ غسل تیرے، ارے تو انسان بھی نہیں اور جنت میں جا رہا۔ وہ مولوی بلے میں باؤ جہنم میں گیا، ماجرا کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہم سے مت پوچھو، بڑی زبان حال سے جواب دے رہے، بریلی والے اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے لگائی ہے، جو آگ
بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ اللہ سبحان ہو جا رہا ہے جب یہی اصل ہے، یہی کل ہے۔ وہ قتل کا کیس چل رہا تھا تو پوچھا تمہاری یہاں کڑیاں کتنی ہیں، تمہارا کھڑکی کتنی ہے؟ وکیل نے پوچھا اس سے، گواہ سے، تو وہ پوچھنے لگا وکیل صاحب آپ مقدمے سے کڑیوں کا کیا تعلق، کھڑکی کا کیا تعلق، یہ روشن دان کا کیا تعلق؟ وکیل نے کہا وکیل میں ہوں، تم نہیں جانتے، میں اس کے ذہن کو منتشر کر رہا ہوں۔ اچانک پوچھا اچھا قتل کئے بجے ہوا؟ تو بولا 12 بجے۔ بولے سر لکھیے 12 بجے، اور جبکہ اگلی مرتبہ اس نے کہا تھا 9 بجے، لہذا دونوں میں تضاد ہو گیا۔ اب ان سنے گلی مولویوں کو کوئی سمجھائے، ارے کیا کر غضب کر رہے ہو، مفتی بنے ہو، شرم نہیں آتی، مولوی بنے ہو؟ ریل پہ نماز ہوگی تو آدمی کافر نہیں ہوگا، ریل پہ نماز نہیں پڑھے گا تو کافر نہیں ہوگا، دیہات میں جمعہ پڑھے گا تو کافر نہیں ہوگا، اور دیہات میں جمعہ نہیں پڑھے گا تو کافر نہیں ہوگا۔ اللہ یہ فروعی مسائل پہ مولوی قوم کو الجھا رہے، قوم کو کوئی کہہ رہا ٹیلی ویژن جائز ہے، کوئی کہہ رہا ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوگی۔ ارے کم وقت یہ بتا جس نے سرکار کو بے بس لکھا اس کا کیا حکم ہے؟ اس لیے جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ جس نے آقا کو میں تو یہ کہتا ہوں یہی میرے آلات نے پڑھایا اور یہی لکھایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سنو میں تو مالکی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا۔ اے حکم وقت لکھ رہا ہے معاذ اللہ، اے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں معاذ، نبی مر کر مٹی میں معاذ اللہ۔ یہ گردوارے اور مندروں میں جو منظر دیکھ رہے وہ مزارات پہ منظر معاذ اللہ، اور معاذ اللہ ان ظالموں کے شر و مکر و قید سے ہمیں آپ کو سب کو بچائے۔ اللہ کوئی محدث ہو، عالم ہو اور نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا بیٹا اگر دوش پر بیٹھ جائے کاندھے پہ اور وہ سجدے کو دور دے دے تو نہ اس کی نماز ہوگی نہ پیچھے پڑھنے والوں کی نماز ہوگی۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم طٰہٰ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب سرکار سجدے میں جلوہ گر ہوئے ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد آپ کی دوش مبارک پر آپ کے شہزادے جلوہ گر ہو گئے۔ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سرکار پڑھتے جا رہے ہیں اللہ اللہ، اور شہزادے ہیں کہ جلوہ گر ہے۔ فرماتے ہیں صوفیاء کاملین نے لکھا ہے کہ حضرت امام علی مقام کی امی جان حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے چادر مبارک پہ 72 پیوند تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیارے شہزادے نے 72 مرتبہ فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور امام سید الشہداء حسین پاک کی جسم اطہر پر 72 زخم تھے، 72 زخم تھے۔ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، آقا ماجرا کیا ہے؟ آپ کو تو اللہ کی محبوب نے اپنی آغوش رحمت میں لے کر سب کو پلا دیا تھا۔ آج ماجرا کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں کہ نانا جان نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دوش مبارک پر جلوہ کر رہے ہیں۔ آخر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ان کے پیارے گنبد مبارک سے جواب آتا ہے دیکھو میرے نانا جان آخری نبی ہے، حضرت صدیق اکبر صحابی ہے، عمر فاروق اعظم صحابی ہے، عثمان غنی صحابی ہے، مولا علی صحابی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جتنے نماز پڑھنے سب صحابی، اللہ کے پیارے حبیب نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ یزیدی آئیں گے، کربلا کے بعد آئیں گے، ان کو وہابی کہا جائے گا، ان کو دیوبندی کہا جائے گا، ان کو توجی کہا جائے گا۔ یہ نابکار اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھیں گے کہ عالم نماز میں اللہ کے پیارے حبیب کا خیال آ گیا تو آدمی مرشد ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ گدے بیل کا خیال آیا نماز ہو جائے گی۔ میرے نانا جان کے غلام پریشان ہوں گے، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ مگر دیکھیں گے مسجد نبوی شریف ہے، امام نہیں امام الانبیاء سجدے میں ہیں، اور حسین پاک اللہ دوش مبارک پر ہے، نبی سجدے میں ہے، امتی ہیں حسین پاک، اور حسین پاک کا خیال اور ان کا تصور نبی کے ذہن و فکر میں ہے۔ آقا نے اور سجدے کو دودھ دے دیا، اور جب امتی کے تصور سے نبی کی نماز ہو سکتی ہے خدا کی قسم، تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز بدل اعظم ہے۔ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول اللہ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، بس ان کا دامن تھام لو، بیڑا انشاءاللہ پار ہے۔ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تختیہ لکھی، اپنی امی جان کی بارگاہ میں لے کر آئے اور عرض کیا امی جان آؤ فیصلہ کریں، تختی حسن کی اچھی ہے کہ تختی حسین کی اچھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ نے تختیوں کو دیکھا، ایک طرف ننھے حسن کھڑے ہیں، ایک طرف ننھے حسین کھڑے ہیں۔ اگر کہہ دیا حسن کی تختی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور کہہ دیا حسین کی تختی اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا اپنے بابا جان کے پاس چلے جاؤ، اس کا فیصلہ وہ کریں گے۔ دونوں ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پیارے بارگاہ میں حاضر آئے۔ آپ بتائیں تختی ہماری اچھی ہے یا تختی بھائی جان کی اچھی ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی و ابوابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا تو اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان کریں گے۔ دونوں تختیاں لیے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب جلوہ بار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا نانا جان آپ فیصلہ کریں، تختی حسن کی اچھی ہے تختی حسین کی اچھی ہے؟ نبی کی نگاہ نبوت اٹھی، دیکھا ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے۔ عرض کیا مالک مولا اب اس کا فیصلہ تو فرما دے۔ حکم ہوا جبریل جنت سے سیب لے کے توڑ کے ڈال دو، جس تختی پہ سیب آئے گا اسی کی تختی اچھی ہوگی۔ رب کے حکم کے تحت اس سیب کو ڈالا گیا،
دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا ٹکڑا امام حسن کی ترتیب پہ آ گیا، آدھا ٹکڑا امام حسین کی ترتیب پہ آ گیا۔ حضرت سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا تمہارا فیصلہ رب نے کیا ہے، تختی حسن کی بھی اچھی ہے، تختی حسین کی بھی اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اللہ کے پیارے حبیب خاشان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جلوہ گر ہوئے تو دیکھا آپ بڑی فکر مند ہے، پوچھا سرکار نے، آپ نے عرض کیا بابا جان بڑی دیر سے دونوں شہزادے گئے واپس نہیں آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے آگے آگے امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف مدینہ طیبہ کے باہر جلوہ تشریف فرما ہوئے تو دیکھا فرشتہ پر بچھائے ہیں اور اس پہ دونوں شہزادے آرام کر رہے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، آپ یہاں سو رہے ہو، امی جان تمہاری پریشان ہے، چلیے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، شہزادوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں گے؟ اللہ اللہ حکم ہوا، مولا عرض کیا مولا بچے شہزادے بھوکے ہیں، کھانے کا انتظام فرما دے۔ فوراً فرشتے کھانا لے کر آئے، آنے کے بعد آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ جب کھانا کھا چکے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ یہ کھانا جنت سے آیا ہے، اس کا نام مائدہ ہے، لانے والے جبریل امین۔ کیا بات رضا اور چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء۔ وہ کم وقت لکھتا ہے مدنی منا بھگ کھڑا ہوا، پیرانے پیر کو، پیر دستگیر کو، روشن ضمیر کو، میرے غوث اعظم کو، علامہ وہ خیر ہے دیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ابھی تمہارے پیر صاحب کو کہہ دے بھاگ کھڑا ہوا تو کپڑے اتار دو گے، اگر تمہارے پیر صاحب کو کہہ دے منا تو بھاگ کھڑے ہو گے۔ منا کسے کہتے ہیں؟ بھتیجے کو کہتے ہیں، بھانجے کو کہتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں۔ باپ کو منا نہیں کہا جاتا، دادا کو منا، مگر وہ پیرانے پیر کو کہہ رہا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مگر آنکھیں اپنے انشاءاللہ کہا مارو گے تو سب پتہ چل جائے گا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ جو پڑھو یا جب بھی پوچھے سبحان اللہ، کیا جب بھی پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر کی، کیا جب بھی پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر کی، دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا، دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا۔ اللہ بس ان کا دامن ہاتھ پہ رہے انشاءاللہ بیڑا، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی روح ہے، یہی جان۔ الحمدللہ وہ گیا وہ آیا وہ گیا، کوئی دن نامہ نہیں ہے کہ مہمان نہ آتے ہوں۔ سبحان اللہ، باجی بلا رہی، ان کا فیضان کرم جاری اور ساری ہے، برابر مہمان آ رہے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ اللہ اللہ پھر مت کہنا اب آگے چلو، اللہ اللہ کیا ہے کیا لائے؟ تو بولے بمبئی سے محبوب بھائی، تو بولے افلاطون لایا، یعنی بمبئی کی مشہور مٹھائی افلاطون۔ آدمی سوچتا ہے اچھے سے اچھا سامان لے کے چلو، اللہ اللہ بھیا کے پاس۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اب آؤ اعلیٰ حضرت جلوہ گر ہیں رضی اللہ عنہ، اور میلاد شریف ہو رہی ہے اور پڑھا جا رہا، سنو۔ پوچھے گا مولا لایا ہے
گا مولا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا تو میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اصل ہے رد وہابیہ اور حضرت کا روزہ فرض نماز فرض حج فرض زکات اور رد وہابیہ فرض اعظم فرض اعظم. اس سلے کلی کو تو بخار کر جاتا ہے. بس اللہ اس کے فتنوں سے بچائے. ساتھی ساتھی کہہ کے بجھا ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر جو اللہ کی سردے پٹکو چل جے مولا والی ہے. اللہ اللہ پوچھے گا مولا کیا کیا لائے گا تو کیا کہوں گا میرے پاس کچھ نہیں تیرے محبوب کا نام ہے پاک. سبحان اللہ. سنو المرفوع شریف میں حالات کیا فرماتے ہیں 200 برس کا گناہ گار. کتنا 200 برس کا اللہ گناہ گار اللہ اللہ. اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے لاشے کو گھوڑے پہ ڈال دیا نہ کفن دیا نہ دفن کیا. رب نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام یہ تو میرا محبوب بندہ ہے. یہ میرا محبوب بندہ. عرض کیا مالک مولا تیرا محبوب ہے. اٹھایا غسل دیا کفن دیا تدفین عمل میں. عرض کیا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام میں مولا ہمیں بتا دے وہ کون سا عمل تھا تیرا محبوب بندہ. سبحان اللہ. فرمایا جب وہ تمہاری کتاب پڑھ رہا تھا اس میں میرے محبوب کا نام دیکھا اس نے اس کو چوم لیا محبت سے. میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنا محبوب بنا. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہی اصل ہے یہی کل ہے. حضرت مولا ایک کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد ہے تیرے 3 دشمن ہے. تیرے 3 دشمن. ایک وہ جو تیرا دشمن ایک وہ جو تیرے دوست کا دشمن اور تیسرا وہ جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو. جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو. فرمایا ایک خدا کا دشمن وہ مشرک ہے. ایک محبوب خدا کا دشمن وہ وہابی دیوبندی مرتد ہے. اور تیسرا وہ جو ان دونوں کا دوست ہو وہ بھی خدا اور رسول کا دشمن کا ہے. دشمن بس ان سے دور ہو جاؤ انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ اسی محبوب کی محبت میں دلائے. اے دل بگیر دامنی سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانی اولیاء. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آج تو چومنے سے بھی 4 قدم دور رہو. ارے کم وقت وہ نہیں پڑھ رہے اعلی حضرت کا فتویٰ ولا تشارکہم ولا تجالسہم. یہی یاد رہ گیا. ارے عارف باللہ حضور مفتی اعظم ہند اعلی حضرت کے شہزادے علیہ رحمت رضوان یعنی حضرت پنڈوی شریف میں حضرت نے فرما دیا جرحات بجر بات ختم ہو گئے پیٹ کا بھات دعائی عقی جمشید پنڈوی رضی اللہ عنہ. صبح کیسے ہی گیس ہو سب دور ہو جائے گا. فرمایا 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دو انشاءاللہ کیسے ہی گیس ہے سب ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ.
اللہ اس کے بعد اللہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو ذرا تو ملے، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، سبحان، جو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، سبحان اللہ، انہی کی محبت میں دلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے۔ یہی اصل ہے، یہی روح ہے بابو، یہی جان ہے، یہی تمام۔ اور یہ نہیں ہے رات دن چوتوں دائے پڑے رہو، علاوہ جہنم کے کہیں نہیں جاؤ، اور ان کا دامن ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ بیڑا سبحان ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہم رسول اللہ کے جنت رسول، اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادی آج کربلائے معلیٰ ہے، اللہ پانی بن، کھانا بن، اللہ اور وہاں پر 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ آج لوگ کہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں سنو، اللہ پانی بن، کھانا بن، اللہ اور آپ کو شہید کیا۔ اللہ کون تھے وہ؟ کوئی بھارتی جنتا پارٹی کی آدمی نہیں تھے، وہ کوئی کانگریس کے آدمی نہیں تھے، سماج وادی کے آدمی نہیں تھے، بہوجن سماج کے آدمی نہیں تھے، وہ سب یہی تھے جن کے چہرے پہ داڑھی تھی، جو نماز پڑھ رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے۔ انہوں نے 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کے سید و شہداء امام علی مقام کو شہید کیا، سمجھے نا؟ اللہ اے میرا بھولا سنی، اب سمجھ لو، اللہ وہ کربلا تھا، اللہ وہاں پانی بند کیا، کھانا بند کیا، سبیل بند کی، اور یہ انڈیا ہے، انہوں نے یہاں پر شربت بند کر دیا، سبیل حرام، کھچڑا حرام، تعزیہ حرام۔ کربلا میں بھی داڑھی تھی بابو، اور یہاں بھی داڑھی ہے۔ کربلا میں بھی کلمہ پڑھ رہے تھے بابو، یہاں بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہاں بھی نماز پڑھ رہے، پر اتنا ہے کربلا میں یزیدی کہا گیا، بھارت میں وہابی دیوبندی، ان سے دور ہو جاؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ لو سلام پڑھ